فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین۔ پیارے محترم بھائیوں اور حاضرین، آپ کے علم کے اندر ہے، بتا اس لیے رہا ہوں کہ یاد دہانی ضروری ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ جو دعوت و تبلیغ کا ہے، المسلمین کا، اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ اگر دوربین لگا کر بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ ذاتی غرض نظر نہیں آئے گی۔ دین میں بگاڑ اس وقت آتا ہے جب اللہ کی رضا ختم ہو جائے اور اپنا مدعا جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اللہ کے فضل و احسان سے آج جس طرح ہم لوگ وقت نکال کر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میری ایک گزارش ہوگی آپ سب سے، میں بھی اور آپ بھی، آج کے اس سفر، اس وقت، اس خرچے کے بدلے میں زیادہ نہیں تو اتنا ضرور کر کے جائیں کہ جب گھر واپس لوٹیں تو ہم اتنا سوچیں کہ ہمارا دین ہے کیا، بس، اور کوئی بات نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی جنگ نہیں، جدال نہیں، اتنا ضرور سوچیں کہ ہمارا دین ہے کیا اور ہم کس کو دین مان رہے ہیں۔ جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اگلا کام اللہ کا ہے۔ آپ کا آنا بھی قبول ہوگا، آپ کی سوچ بھی مثبت ہوگی، علم میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب۔ اب ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہم نے منیب ہو کر، وہ ہم نے کر کے دکھا دیا الحمدللہ، کام کاج چھوڑا، سفر کیا، خرچہ کیا، وقت دیا، بیٹھے ہیں۔ یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، یہ الٹ چلتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، ایک چیز رکھ دیں اور مجمع سے کہیں کہ بھائی اس چیز کو نہیں دیکھنا، ادھر نظر نہیں کرنی، تو آپ ایک خفیہ کیمرہ لگا کے بیٹھ جاؤ، ہر بندہ ٹیڑھی نظر سے دیکھے گا ضرور کہ ہے کیا، حالانکہ منع کیا گیا ہے نہیں دیکھنا، لیکن وہ دیکھے گا کہ کیوں منع کیا گیا۔ یہی ایک تجسس ہے اس انسان کے اندر جو تمام مخلوق سے زیادہ بڑھ کر ایک چیز ہے۔ اب اس کو دو طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس جوش، جذبے اور ولولے کو، اس اپنی ایک مجبوری کو انسان دو طریقوں سے استعمال کر رہا ہے، یہ آدم کا بیٹا۔ ایک تو یہ تجسس کرتا ہے، زور لگاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے صحیح سمت جانا ہے، مجھے وہ سمت مل جائے، چاہے جس طرح بھی مجھے وہ دیکھنی پڑے، میں دیکھوں گا، نظارہ کروں گا، اس کو راستہ ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس غلط سمت کی طرف جاتا ہے، زور لگاتا ہے، جس طرح ایک جانور رسہ توڑوا کے دوڑتا ہے نا، تو وہ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آخر کیسے اس تک پہنچوں، کیسے اس کا نظارہ کروں، تو وہ یقیناً تباہی اور بربادی کی کوشش اور صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آدم کا بچہ، یہ انسان اشرف المخلوقات،
کبھی کبھی تو اتنی حدیں کراس کر جاتا ہے کہ حیوان کو بھی شرم آتی. آپ واقعات سنتے، دیکھتے، پڑھتے ہوں گے، کہاں انسان اور کہاں اس کے حالات کہ جانور بھی شرما جائے. بہرحال الامان والحفیظ، میں آپ کو ماحول کا خاکہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی طرف یہ بات نہیں کر رہا. آپ اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ نے آپ کو تقویٰ دیا ہے، بصیرت دی ہے. پیارے بھائیوں، میرا آج کا جو عنوان ہے نا، بہت ہی زیادہ توجہ کا حامل ہے. اگر آپ اس پہ مہربانی کر کے غور کر لیں، آپ سے کچھ نہیں مانگوں. آپ نے دنیا کے مذاہب کو چیک کیا، علماء کو چیک کیا، فرقوں کو چیک کیا، سب کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. بڑی اچھی تقریر کی، آخر میں جناب مسجد بنوانی ہے، ذرا یہ صدوقچی بھی بھر دو. بڑا پیارا بیان دیا، مدرسے کے لیے مدد کی کال کر دی. اب نام مسجد اور مدرسے کا بدنام کر کے کیا جو کچھ جا رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. الحمدللہ ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں. میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مبین کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، وہ میرے مقصد کی اصل ترجمانی کریں گی انشاءاللہ. المسلمین یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے. لوگوں نے بہرحال بڑا مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ پہلے تو تھے ہی نہیں، یہ نیا فرقہ آیا ہے، نیا مذہب آیا ہے. انہوں نے آ کے فساد برپا کر دیا، رشتہ داریاں ختم ہوئیں، اختلافات ہوئے، مسجدیں بنٹ گئیں، فلاں ہو گیا، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے. چلیں اس کے جذبات ہیں. اب میں یہ ثابت کروں گا کہ المسلمین نئے نہیں ہیں. آپ ابراہیم علیہ السلام کو لیں تو کون تھے؟ مسلم تھے. ان کے ساتھ ایمان جو لائے وہ بھی مسلم. اگر وہ 3 4 5 ہو گئے تو ان پہ کون سا لفظ بولا جائے گا؟ مسلمین. جمع کا صیغہ آئے گا نا، مسلم واحد اور جمع اس کی مسلمین ہو گیا. تو اگر آج کوئی کہے کہ میں مسلمین ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں جیسا عقیدہ اور پہچان رکھتا ہوں، کیا بری بات ہے؟ یہی ہمارا جرم ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کا رد کرو. فرقہ کہتے کسے؟ فرقہ تفریق سے ہے، فرق سے ہے، جدائی کرنا. ایک تفریق دنیا ہے، تفریق ارض ہے. آپ دیکھتے ہو ایک ملک کی حد ہے، اس کا بارڈر ہے، ادھر انڈیا، ادھر پاکستان ہے، ادھر افغانستان ہے، ادھر ایران ہے، چائنا ہے، فلاں ہے، فلاں. یہ تفریق ہے. یہ انسانوں نے انسانوں کے لیے کی ہوئی ہے. ارضی تفریق گو کہ گنجائش اس کی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سارے انسانوں کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا. چلیں انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے. میں نے پہلے کہا کہ اس کے اندر یہ ایسا جاندار جانور ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی بیماری بھی ہے جو کسی جانور میں نہیں ہے. یہ ضد کی طرف بہت زیادہ جاتا ہے، متضاد پہ بہت زیادہ زور لگاتا ہے، دوڑتا ہے. اب انسانوں کا آپس کے اندر جب ٹکراؤ ہونے لگا تو حدود بندی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ملک بن گئے، قومیں بن گئیں، علاقے بن گئے، خیر ہے. لیکن جب اس نے زور لگایا اسلام کے اندر توڑ پھوڑ کرنے کا، تو پھر اللہ رب العزت نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا. سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتے کان الناس امۃ واحدہ. پہلے انسان سبھی ایک تھے، ان کے اندر نہ کوئی کلندری تھی، نہ قطبی تھی، نہ ابدالی تھی، نہ غوث تھے، نہ
کچھ بھی نہیں تھا، سب اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے بندے تھے، اور اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام کی امت تھے۔ ایک دین چل رہا تھا، آہستہ آہستہ جب عرض کے اندر پھیلے ہیں، لالچ بڑھا ہے، حسد بڑھا ہے، دشمنیاں بڑھی ہیں، مفادات بڑھے ہیں، تو اختلاف دنیا سے بڑھ کر پھر دین کے اندر آ گیا۔ آج ہمارے یہاں یہی چیز ہے، اکثر دیکھا یہ جاتا ہے، مسلمان ہے، دینی گروہ ہے، اس کے اندر ایک مفاد چل گیا، اب مفاد کے حصول کے لیے دینی اجتماعات کو ترک کر دیا گیا، اختلاف کر دیا، نہیں جی عقیدہ ایک ہے، عمل ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے عقیدے سے لے کر عمل تک، لیکن اتنی دوری اختیار کر لی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیوں ہوا؟ اصل وجہ یہ تھی کہ یہاں اپنا مفاد تھا، اس کو رنگ اور دے دیا گیا، یہی عرضی مفاد، مال و دولت کا، ذاتی جھگڑے فسادات۔ تو جب یہ کام بڑھا تو اس کی وجہ سے دین میں بھی تفرقے بننے لگے، تو اللہ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے اب نبی کھڑے کر دیے، مبشرین، نیک لوگوں کو خوشخبری بھی دیتے تھے، کیونکہ آج ہمارا دیہاتی کسان بھی جانتا ہے کہ اگر بیل ہے نا، جانور ہے، اگر وہ ہل چلا کے آئے تو کسان اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کیا کہتا ہے؟ شاباش میرا بیٹا، بیل کو کہتا ہے میرا بیٹا۔ اب یہاں ایک بہت بڑی اہم چیز نہیں کر رہی ہے، جو بیٹا نہیں ہے وہ اس کو بیٹا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے، مقصد پورا کر رہا ہے۔ جو بیٹا ہے وہ کام نہیں کرتا تو وہی باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی سنا ہے، یہ بھی ہم نے سنا ہے۔ اب اسی مثال کو ہم تھوڑا سا اوپر لے کے جاتے ہیں، سارے عبداللہ ہیں، جتنے انسان ہیں عبداللہ ہیں، اگر کوئی عبداللہ ہے تو اعزاز بھی ہے، پیار بھی ہے اس سے، اگر کوئی عبداللہ نہیں بنا ہے، عبداللہ لیکن بنا نہیں ہے، تو اب قرآن کیا کہتا ہے سن لیجئے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ بندہ نہیں ڈنگر ہے۔ اب وہی بیل اور بیٹے والا ذرا خاکہ سامنے رکھیں، بیل ہے، جانور ہے، اس نے خوش کر دیا، اپنی جان پہ مشقت ڈال کے مالک کو خوش کر دیا، وہ اس کو بیٹا کہہ رہا ہے، اور جو بیٹا ہے، خون ہے، اس نے اس کو ناراض کر دیا تو وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہی نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ غصے میں آ کر کہتے ہیں یہ تو ہے ہی حرام کا، کہہ دیتے ہیں نا، یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اب حقیقت کی طرف آ جائیے، اگر عبداللہ ہے تو پھر کیا ہے؟ بڑا بڑا اعزاز دیتے ہیں مالک، یا عباد، یا عباد، یعنی اگر آپ کسی شخص کی صفت کو بیان کریں تو آٹومیٹک اس کی ایک تعریف بنتی ہے۔ آپ اگر کہہ دیں کہ فلاں بندہ ہے، سکول میں بچے پڑھاتا ہے، تو تعارف ہو گیا۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ فلاں بندہ سکول میں بچے پڑھاتا ہے، بہت اچھا استاد ہے، اب یہ استاد کے لفظ نے اتنی اٹریکشن پیدا کر دی، اتنی مطلب اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا کہ سننے والا استاد بھی کہے گا کہ واقعی میری عزت تو ہوئی ہے نا۔ ایک شخص ڈرائیور ہے، اب وہ ڈرائیوری کر رہا ہے، اب کو ضروری نہیں کہ ہر بندے کا وہ استاد ہی ہو، لیکن ہر بندہ کیا کہے گا؟ استاد جی، استاد جی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اس نے جو کام کیا ہوا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین، اے میرے بندو جو میرے بندے بن گئے ہو، ڈنگر نہیں۔ میں نے بتایا نا، اللہ فرماتا ہے کل انعام، اولئک کل انعام، ڈنگروں سے بات نہیں کی اللہ نے،
پھر دوسری جگہ فرمایا کل حمار، گدے، اللہ نے گدوں کو بھی مخاطب نہیں کیا۔ تیسری جگہ فرمایا کمثل الکلب، جتنا درجہ اچھائی میں بڑھتا ہے اتنا برائی میں بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ حیوانوں میں شاید ہو سکتا ہے بھینس گائے ہو، چلو گدھا بھی کبھی سواری کے کام آ جاتا ہے، کھانے میں نہیں تو سواری کے تو کام آتا ہے نا۔ اب کتے تک پہنچا دیا کمثل الکلب۔ نفرت کا اظہار کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ مسلم نہیں ہے، یہ مسلم نہیں ہے۔ جو مسلم ہے اللہ فرماتے ہیں وہاں میں صفت بیان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا آئے گا یا عبادی الذین آمنوا آئے گا۔ پورا قرآن دیکھ لیں، اللہ کبھی اس کو الناس کے ساتھ خطاب نہیں کرتا۔ جہاں مالک کی رحمتیں آتی ہیں، مالک کے فضل آتے ہیں، مالک کے احسان آتے ہیں، وہاں صفت بیان کی جاتی ہے۔ بندہ ضرور ہے لیکن صفت ساتھ ضرور ہے۔ ایمان لانا بھی صفت ہے یا نہیں؟ بندگی اختیار کرنا بھی صفت۔ اب ہماری تحریک کا دوسری دینی جماعتوں سے فرق کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حاکمیت کتاب اللہ جس پہ ایمان لانا شرط ہے نا، قرآن پہ ایمان لانا شرط ہے۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس یقین کے ساتھ ماننا کہ یہ مکمل صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اب کوئی اگر قرآن کو مان لے اور اپنا دستور باہر سے لے تو کیا اس نے قرآن کو مانا؟ سوال ہے نا، اس نے نہیں مانا۔ ہمارا پہلا اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے ان بھائیوں کے ساتھ۔ میں برا نہیں کہتا، کیونکہ مرض سے نفرت ہوتی ہے، مریض سے نہیں۔ یہ بیچارے مریض ہیں، بے دینی کے یہ مریض ہیں، ان کا علاج کرنا چاہیے، ان سے نفرت نہیں۔ یہ بیچارے بھولے بھائی کرتے کیا ہیں؟ آپ کو جہاں سے بھی مثال دوں گھنٹوں لگیں گے۔ ایک لا الہ الا اللہ پہ اگر مثالیں دینا شروع کر دوں تو حقیقت ہے کہ پورا دن گزر جائے گا۔ اب اس بات پہ تو اتفاق سب کا ہے نا، لا الہ الا اللہ پہ کوئی اعتراض ہے کسی مسلمان کو؟ محمد رسول اللہ پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض آیا کیوں؟ اعتراض ہے، اس کی وجہ اور ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ اعتراض نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنے اور سمجھنے پہ اعتراض ہے۔ ایک بندے نے کہا کوئی الہ نہیں، کوئی لا الہ، کوئی الہ، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ الہ کو سمجھا کیا ہے؟ کچھ تو کہتے ہیں الہ وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہے، بڑا شعر بھی کہہ دیا، وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ اب یہ ایسا گندا معیار بنایا، ایسا گندا معیار بنایا کہ یہ اتنی گندگی تھی جو اس کے قریب گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جو اس کے طرف گیا وہ بھی گندا ہو گیا، پلیت ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے وہ اور یہ ایک ہے، سوال ہے، فرق واضح کر رہا ہوں۔ مسلمین کا اور مسلمین نام لے کر غیر مسلمین کا فرق کیا ہے؟ اگر وہ اور یہ ایک ہے، عرش پہ الہ تھا، زمین پہ مصطفیٰ ہو گیا، یعنی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات ہے نا، یہی بات ہے۔ اب وہ ایک ہی ہے، تو جس اللہ کو تو مانتا ہے اس کو شادی کی بھی ضرورت ہے؟ سوال ہے نا۔ جس کو تو مصطفیٰ مانتا ہے اس کی 4 شادیاں ہیں؟ فرق واضح کر رہا ہوں۔ جس کو تو الہ مانتا ہے وہ اولاد سے، کیوں؟ اس کی دلیل ہے،
لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد نہ اس کا کوئی والد، وہ اس سے پاک۔ اور جس کو تو اس کے ساتھ ملا رہا ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اچھا، تیسری بات، جس کو تو الہ بنا رہا ہے وہ سبحان ہے، جس کو کہا لا الہ الا اللہ، جس کو اس کے ساتھ ملا رہا ہے وہ سبحان نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ دلیل دیتا ہوں، کیا اس کو بھوک لگتی ہے؟ میں نہیں کہتا، تیری روایات کہہ رہی ہیں۔ روایت کے اندر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا۔ ایک صحابی شکوہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک سے تنگ ہوں، غزوات سے فارغ نہیں ہو رہا ہے، کھانے کا ٹائم نہیں ہے، کمزوری اتنی ہوگی اب پتھر باندھ کے دبانا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میرے بھائی آ دیکھ، میں نے 2 باندھے ہوئے۔ کمزوری ہے یا نہیں؟ کیا اللہ بھی کھانے سے کمزور ہے؟ فرق ہے یا نہیں؟ یہی مسلمین سمجھانا چاہتے ہیں جو سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ لا الہ ہی سمجھ جاؤ، لا الہ۔ ہم نماز میں ہر وقت کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، حالانکہ بنیاد بھی یہی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ابتدا ہے، یعنی ابتدا بھی یہی، انتہا بھی یہی۔ نماز کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ قیام سے شروع ہوتی ہے اور سجدے اور تشہد پہ جا کے ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا میں بھی ہم اس کو سبحان کہہ رہے ہیں جو ہے، اس کے علاوہ کوئی سبحان۔ سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک۔ جس کو ہم بنا رہے ہیں، جس کا ہم اس کو ہم اثر مان رہے ہیں، وہ اس کے اندر کمزوریاں ہی کمزوریاں۔ قرآن کہتا ہے لا یملکون موتا، سورہ فرقان، لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، 3 کمزوریاں۔ اپنی مرضی سے وہ مر نہیں سکتا۔ جس کو تو الہ مان کے اسلام میں آیا ہے اس کو موت نہیں ہے، او حی اللہ یموت، اس کو موت نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ جس کو تو اس کے ساتھ ملا رہا ہے وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کتنی بھائی؟ 63 سال ہے؟ نہیں، 64 سال ہے۔ مانو گے؟ نہیں مان، پکی بات ہے نا، 63 سال۔ 63 سال کے بعد کیا ہوا؟ فوت ہو گئے۔ جو فوت ہو جائے وہ الہ ہو سکتا ہے یا الہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی اتصال ہو سکتا ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتصال نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ، تیرے ولی کا کیسے ہو گیا؟ تو تو گستاخ رسول ہے، کہتا دوسرے کو ہے۔ ولی بڑا یا نبی؟ رتبے کے لحاظ سے نبی بڑا، تو نبی کا اتصال نہیں ہو سکتا، دوسرے لفظوں میں وصال نہیں ہو سکتا۔ وصال عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ملنا، ایک ہو جانا، یہ وصال ہے، ٹھیک ہے؟ نبی اللہ کے معاملے میں وصال نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ الحی ہے اور نبی فوت ہونے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس پہ موت فرض ہے، لازم ہے۔ تو آج کہے کہ نبی تو یہ نہیں کر سکتا، میرا ولی جو ہے یہ فوت نہیں ہوا بلکہ اللہ کے ساتھ مل گیا ہے۔ نظریہ سوچ ذرا، کہتے ہیں روح پرواز کر گئی، ہے نا نظریہ؟ روح پرواز کر گئی، کدھر گئی بھئی؟ کدھر گئی؟ یہ آئی کدھر سے تھی؟ کوئی دلیل دے۔ نہ تجھے آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، تو عقیدہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کس مسلم کا یہ عقیدہ ہے؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، سورہ طارق پڑھیں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، انسان غور کرے نا، ذرا غور کرے، مما خلق، یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ اس کا مٹیریل کیا ہے؟ اب روح انسان ہے یا نہیں؟
اگر وہ انسان ہے تو مٹیریل یہی ہوگا، اگر وہ انسان نہیں ہے تو وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ شریعت کا مکلف کون ہے؟ انسان۔ نبی بھی انسان، ولی بھی انسان، صحابہ بھی انسان، متقی بھی انسان، حتیٰ کہ پھر دوسری سائڈ پہ چلے جائیں، مشرک انسان، کافر انسان، فاجر انسان، بدماش انسان، اس انسان ہی تو ہے نا۔ مجھے ذرا بتائے شریعت کی اصطلاح کے اندر کہ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ کس مسلم کا عقیدہ ہے؟ یہ کون سے مسلمین ہیں؟ آج تو نے روح پرواز کر کے اللہ کے ساتھ اتصال کر دیا، یعنی وہ اللہ کا حصہ تھا، جب انسان کے اندر داخل ہوا تو وہ اللہ کا حصہ انسان کے ساتھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو لا شریک اللہ تو اللہ نہ رہا، اللہ لا شریک نہ رہا۔ لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی، لوگوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے، لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اور بندے کا اتصال ہو جاتا ہے، بندہ بندہ نہیں رہتا، اللہ اللہ نہیں رہتا، یعنی دونوں ضم ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے، ہندو کہتا تو کوئی افسوس نہیں تھا۔ یہ صوفی صاحب، پیر صاحب، ملنگ صاحب، مولوی صاحب، ممبر و محراب سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ کس مسلمین کا عقیدہ ہے؟ آپ ذرا جائیں مشرکین مکہ کی طرف، قرآن حکیم کی سورہ یونس پڑھیں، سوال ہو رہا ہے، اللہ کا رسول اپنے چچوں سے سوال کرتا ہے، رشتہ دار قریش سے سوال کرتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، آوازیں دے رہے ہو، کوئی امید یقین رکھتے ہو، یہ تو نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ شاید آج وہ اس دور میں ہوتے تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جو کہتا ہے محمد اللہ اور اللہ محمد، بابا جی پیر اللہ اور اللہ پیر، یہ اتصال ہو چکا ہے۔ مکے کے مشرک نے ایسا عقیدہ نہیں بیان کیا، قرآن سے لے لیں عقیدہ، قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک تھانے دار کے سامنے بندہ لے کر جاتے ہیں نا کہ مہربانی کراؤ یار، اختیار والا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، شاید کو مہربانی کر دے، تو جن کو ہم مان رہے ہیں یہ لات منات عزا نیلا کو، یہ اللہ نہیں ہے، نہ کبھی اللہ تھے، بلکہ یہ اللہ کے قرب کی وجہ سے شفاؤنا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہمارا فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ قرآن نے فتویٰ دے دیا، سبحانہ و تعالی اما یشرکون، یعنی اگر کسی ولی نبی کسی شخصیت کو آپ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں اس کے قرب کا، اللہ فتویٰ دیتا ہے کہ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، دوستوں کی تقریروں کے اندر آپ کو واضح ہو چکا ہے کہ شرک وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ملا دیا، شرک کا معنی ہے ایک ہے تفریق، ایک ہے شریک، فرق ہے اس میں، شریک ملانا، تفریق جدا کرنا، یہ دونوں مرضوں کے اندر مبتلا امت ہے، کیا کریں اس کا؟ دونوں مرضوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں، ملاتے بھی ہیں، اور دین میں تفریق بھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر بندہ مر رہا ہے، نزاع کا وقت ہے، پڑھو جی سورہ یاسین، پڑھو سورہ یاسین، بڑے بڑے سمجھدار اچھے لوگ گھروں کے اندر بھی سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، مقصد کیا ہے بھئی؟ سورہ یاسین کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جلدی مر جائے، یہی مطلب ہے نا، بس سکرات اس کی ختم ہو جائے، جلدی مر جائے۔
کبھی یاسین کا ترجمہ پڑھا؟ اس کی بنیادی نبوت سے ہو رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ شہادت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت قرآن دے رہا ہے، اور یہ واو بطور قسمی شہادت کیا آیا ہے؟ اور اس کے آخر میں چلے جاؤ، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اللہ کی توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہ بندے مارتی ہے، نہ زندہ کرتی ہے۔ یہ تفریق ہے یا نہیں؟ المسلمین کا مقصد یہی ہے کہ ان کلمہ پڑھنے والوں کو وہ بات سمجھائی جائے جس کو یہ بھول چکے ہیں، کہ لا الہ الا اللہ جب تم نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرو، مولوی صاحب کا کوئی حق نہیں، مولوی صرف سنانے کا پابند ہے، مولوی فتوے کا پابند۔ آج فتوے بھی لیتے ہو نا، فلاں مفتی کا فتویٰ، فتویٰ کا مطلب کیا ہے؟ فتاون، کھولنا، پوشیدہ چیز کو کھولنا۔ دوسرا معنی ہے اس کا آرڈر کرنا، امپلیمنٹیشن کرنا کسی چیز کی۔ اب فیصلہ تیرے اختیار میں ہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اگر تو کوئی فیصلہ کرے بھی ان کے درمیان تو اللہ کی نازل کردہ قرآن کے مطابق کرنا ہے، اپنا فیصلہ نہیں کرنا۔ پیغمبر اتنا مجبور ہے، یہاں مولوی اتنا آزاد ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیے جائے۔ بھائی مسلمین کا اختلاف ہے، ہم اس لیے جدا ہوئے ہیں ان سے، ہمارا اختلاف یہی ہے۔ اب بڑھتے چلے جائیں، اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں۔ میں آپ کے سامنے بطور جج یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں ضرور کہ بھائی مسلمین سے جو ہم نفرت کر رہے ہیں آخر قصور کیا ہے ان کا؟ اگر مسلمین قرآن و سنت کو مانتے ہیں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں؟ سوال ہے۔ اگر یہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نا، اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ تو آئیں آپ چیک کر لیں۔ یہ جو باتیں دور دور سے سن رہے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں ان کا کھانا پینا حرام، ان کا حقہ پانی بند، ان کی رشتہ داری فلاں فلاں فلاں، یہ اتنی نفرت جو آپ کے اندر بھری ہوئی، ہم ہیں کیا؟ ہمیں چیک تو کر لیں۔ مسلمین کا مشن یہ ہے، یاد رکھیے، جو آج کا نیا نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے چل کر آخری مسلم قیامت تک یہ جاری و ساری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے مقابلہ کے اندر کسی کے فرما بردار نہیں۔ یہ ہے مسلمین کی پہچان۔ اب حالت یہ ہے، میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں توحید کے دعوے دار، ان کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ خاتم النبیین کانفرنس۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے لیے کانفرنس ہو رہی ہے۔ اور کانفرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر، سوچو بچار۔ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، قرآن بھی پڑھا، فقہ بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، لیکن آج تک یہ سوچ رہا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یا نہیں۔ مطلب تو یہی بنتا ہے نا، جبکہ قرآن حکیم نے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک تو یہ شک ہو گئی۔ اب دوسری شک کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ عیسیٰ علیہ السلام کون بھائی؟ وہی عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے نا، وہی تو، وہ تو نبی تھے نا، وہ تو نبی تھے، کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ کہاں گئے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس کیا کرنے گئے؟ بنی اسرائیل ادھر ہے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہر نبی امت کے اندر اپنی امت کو وعظ و تبلیغ کرتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، تو زندہ جب تک رہتا ہے وہ امت میں رہتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی یہ سنت بھی ہے کہ اگر ایک نبی فوت ہو گیا، اللہ نے دوسرا بھیج دیا۔ اگر وہ زندہ موجود ہو، نبی زندہ ہو، وہ تبلیغ کر رہا ہو، تو دوسرے نبی کی ضرورت ہے
نہیں پڑھتے. اللہ کے پاس چلے گئے. اچھا کب آئیں گے؟ ان کی ضرورت کب محسوس ہوگی؟ قیامت کے قریب آئیں گے. جی کریں گے کیا؟ آ کر دنیا کے اوپر اسلام پھیلا دیں گے، اور جو قرآن کے حلال ہیں ان کو حرام کر دیں گے، جو حرام ہے ان کو حلال کر دیں گے. قرآن نے خنزیر حرام کیا ہے، خنزیر حرام، اس کی حرمت ختم ہو جائے گی. قرآن نے کہا کہ کافر و مشرک سے جزیہ لیا جائے، جنگ کے ذریعے جزیہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے، تو وہ موقوف کر دیا جائے گا. پھر اور کوئی مقصد ہوئی، اور کوئی مقصد ہو، دجال کو مارنے کے لیے آئیں گے. پہلے دجال کم ہے، مسلمانوں نے تھوڑے دجال مارے ہیں. یہ ابی لہب دجال ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ صحابہ نے قتل نہیں کیا. یہ شیبہ، عتبہ، یہ شداد، یہ نمرود، یہ کون تھے؟ دجال کہتے ہیں جھوٹے کو، جھوٹے فریبی کو. تو آج کیا دجال موجود نہیں ہے؟ اس وقت نہیں تھے. کون سا ایسا دجال آئے گا؟ تو پھر ان کے ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے، وہ بھی سن لو. کہتے ہیں وہ دجال جو ہوگا عطائی اختیار رکھتا ہوگا. کیا اختیار ہوگا؟ کہ ایک شخص کو کہے گا مر جا، وہ مر جائے گا. اس کے دو ٹکڑے کر کے بیچ سے گزر جائے گا. پھر وہ کہے گا زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جائے گا. وہ آسمان کو حکم دے گا، یا امر السماء فتمطر، آسمان کو حکم دے گا، بارش برسانے لگے گا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ بارش برسانے والا کون؟ یا امر الارض فتنبت، زمین کو حکم دے گا، وہ غلہ اگائے گی. یہ الفاظ ہیں. اب میں کہتا ہوں مسلمین اور ان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے. مسلمین مردے زندہ کرنے والا اللہ کو مانتا ہے، بارش برسانے والا اللہ کو مانتا ہے، اور مردے زندہ اپنا زمین سے غلہ نکالنے والا اللہ کو مانتا ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے نا. ابھی آپ نے تقریروں میں یہی تو سنا ہے. اگر کوئی کہے کہ دجال بھی کر لے گا، اور دجال ہے کون؟ کہتے ہیں خود بے ایمان ہے، فلاں ہے، ڈمکان. اور میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے سارے نبی مل جائیں، سارے نبی، دجالوں کو گولی مارو، سارے نبی مل جائیں، ایک مکھی پیدا. میرا دعویٰ نہیں، قرآن کا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. تو ہر دور میں پکارا کس کو گیا ہے؟ اللہ کے نبیوں کو. فوت ہونے کے بعد نوح کی پکار، لوط کی پکار، موسیٰ کی پکار، عیسیٰ کی پکار، یونس کی پکار، اس طرح ابراہیم کی پکار. اب مکے کے اندر جو 360 تصویریں رکھی تھی، کس کی تھی؟ کوئی ایک شخص بتاؤ جو گناہ گار ہو اور اس کی تصویر ہو. فرعون کی تصویر مکہ میں تھی؟ جاؤ تاریخ کے اندر سے ثابت کر کے دکھاؤ. نہیں، فرعون کی تصویر، کیونکہ لوگ فرعون کو برا سمجھتے ہیں. شیطان کی کسی نے تمثیل نہیں بنائی، کیونکہ شیطان برا ہے. مکے کے اندر اس کی تصویر نہیں ہے. مکہ پاک ہر دور میں مانا گیا ہے، اور اس کے اندر پاک لوگوں کی تصویریں رکھی گئی ہیں، پیغمبروں کی تصویریں رکھی گئی جن کو بت کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے فتح دی ہے تو ان تصویروں کو توڑا گرایا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ کی حدود کو توڑنے کے لیے چاہے پیغمبر کا ذریعہ بھی استعمال کیا جائے تو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب پیغمبر اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. کوئی پیغمبر مردہ زندہ، قرآن کے ساتھ ایک دھوکہ بھی کرتے ہیں. آپ کو بتا دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں اذ تخرج الموتى باذنی، قرآن کے الفاظ ہیں اذ تخرج الموتى باذنی. جب تم مردے زندہ کرتا تھا، آگے کیا ہے؟ باذنی، میرے حکم سے. یہ نہیں تو اپنی مرضی سے کر سکتا تھا، نہیں، اللہ کے حکم سے. اللہ تجھے حکم دیتا تو وہ کام ہوتا. اگر اللہ تجھے حکم نہ دیتا، اور پیغمبر کی شان بھی نہیں ہے،
کہ اللہ حکم نہ دے اور وہ اپنی مرضی سے کچھ کر لے؟ یہ تو ہو سکتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کو سیدھے سادے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد کہا دیکھو اللہ کے علاوہ بھی زندہ کر سکتے ہیں، اللہ جس کو طاقت دے وہ زندہ کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ یہ اتنے کمزور ہیں ان یسلبہم الذباب شیئا، ان کے آگے سے اللہ کی بنائی ہوئی مکھی کوئی چیز اٹھا لے، لا یستنقذوا منہ، یہ سارے مل کر مکھی کے منہ سے اپنے کلام، اپنی طاقت، اپنے علم، اپنے وہ تقوی، زہد، جو کچھ بھی ہے استعمال کر لیں، اس کے منہ سے وہ خوراک نکال۔ یہ قرآن ہے۔ اب المسلمین کا یہ عقیدہ ہے، اور دوسرے بھائیوں کا یہ تو نظر لگاتے ہیں، اور جناب ملتان میں مشہور ہے حافظ جمال صاحب، وہ گزرے ہوں گے، پتہ نہیں کون ہے۔ اب وہ کیا کرتا تھا، نماز پڑھاتا تھا مسجد میں، تو جب دائیں طرف سلام پھیرتا جماعت کے بعد تو سارے حافظ ہو جاتے آٹومیٹک، جب بائیں طرف پھیرتا سلام تو سارے ناظرہ ہو جاتے۔ کتنا سوکھا طریقہ ہے۔ دنیا کی کوئی مشینری اتنی نہیں ہے جو اتنے بڑے قرآن کو صرف خالی نظر کرنے سے حافظ بنا دے۔ ہے کوئی مشینری؟ آج تک تو کوئی نہیں۔ یہ تو بیٹھے بیٹھائے گھر میں الوہیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ قوم کے کون و مکان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اگر نہیں تھے ہم نے بنا دیا ہے۔ مسلمین کبھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ تو بھائی اگلا مسئلہ آ گیا، ایک نظریہ بنا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر سے کہ قبر کے اندر جب میت رکھی جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی۔ ایک تو کہتے ہیں زندہ ہو جاتی، ایک کہتے ہیں نہیں زندہ نہیں ہوتی، بس اس کو کرنٹ دیا جاتا ہے وقتی طور پر۔ بھائی وجہ بتا دو۔ قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جب ہم نے قبر میں رکھا تو مردہ رکھا یا زندہ؟ جنازہ مردے کا، کفن بھی مردے کو، چارپائی میں بھی مردے کو ڈالا، قبر میں اتار دیا، یہاں تک تو یہ مردہ۔ اب آگے زندہ کیسا ہوا؟ قرآن بھی منع کر رہا ہے، مشاہدہ بھی منع کر رہا ہے، لیکن ادھر ایک روایت کھڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا شرک ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی صاحبہ یسمع قران علیہم، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے رکھنے والے واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے پیروں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ یہ ہندو نے نہیں کہا، اب قرآن کہتا ہے مردہ نہیں سنتا۔ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، سنتا کون ہے؟ زندہ۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلمان ہو، مسلمانوں کی جماعت ہو اور کہے یہ پیروں کی چاپ سنتا ہے تو مسلمین ان کا ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں جی کرنٹ آ جاتا ہے، کیوں آتا ہے اس کی وجہ تو بتا۔ وہ کہتا ہے وہاں سوال ہوتے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ جب یہ تین سوال ہو جاتے ہیں پھر ایک شخصیت کو لایا جاتا ہے سامنے اور پھر کہا جاتا ہے ما کنت تقول بحق ھذا الرجل۔ اچھا آج مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کون ہے، تیرا رب کون ہے کوئی پتہ نہیں، پتہ ہے؟ تیرا نبی کون ہے کوئی پتہ نہیں، پتہ ہے؟ تیرا دین یہ بھی پتہ ہے۔ وہاں یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن کیا ایک تماشا بنایا اللہ کی کتاب کے ساتھ جو مسلمین کبھی برداشت نہیں کرتے۔ ہماری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ان بھولے بھالے مسلمانوں کو اس بد عقیدگی سے نکالا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، یہ تین سوال کرنے کے بعد اس کو دکھایا جاتا ہے
اور وہ دیکھتا ہے ہاں میرا رسول آ گیا، تو جس نے رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا یا نہیں؟ یہ تو مرتے ہی صحابی بنائے جا رہے ہیں سب کو، قبر میں رسول کو پیش کیا جاتا ہے جی، حالانکہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ جب فوت ہو گئے تو اگر کوئی مسلمان بھی ہے لیکن صحابی نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد، وہ تابعی کہلائے گا، وہ صحابی نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ ہر بندے کو صحابی بنا رہے ہیں رسول کی زیارت کر کے، اور ایک جھوٹ مارنے والا مارتا ہے خواب میں میرے پاس اللہ کے رسول آئے، یہ ایک جھوٹ آپ نے سنا بھی ہوگا، نیٹ پہ بھی چلا ہوا، سنا ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آیا، کہا طاہر پورے پاکستان میں واحد تو ایماندار ہے، میں اس لیے تیری میزبانی میں آیا ہوں، تو مدرسہ بنا، مڈی جمع کر۔ اور کہتا ہے میں اللہ کے رسول کی یہ بات سن کر خوش ہوا، میں نے کہا جی کچھ دن میرے پاس ٹھہریں، تو اللہ کے رسول اس کے پاس ٹھہرے، 8 دن مہمانی کی، جاتے ہوئے جہاز کا ٹکٹ بھی میں نے لے کے دی۔ یہ صحابی ہے یا نہیں؟ صحابی کا دعویٰ ہے نا، رسول اللہ کو 8 دن سامنے بیٹھ کے دیکھنے والا، شرم نہیں آئی؟ اب جو جھوم رہے ہیں اس کی بات پہ ان کو بھی حیا نہیں ہے۔ جب ایسا اسلام ہو جائے تو کیا مومن موحد کی ایمان غیرت ایمانی جاگے گی یا نہیں؟ ان کو سمجھائیں گے یا نہیں؟ یہ لاکھ تہجدیں پڑھیں، یہ لاکھ زکاتیں دیں، یہ لاکھ نوافل پڑھیں، سارے مسلمان مومنوں والے عبادات کریں، لیکن اگر ان کا عقیدہ مسلمین والا نہیں ہے تو قرآن کا فتویٰ موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کارآمد۔ کارآمد سمجھتے ہو؟ راکھ کا ڈھیر، رماد راکھ کو کہتے ہیں، کا بطور تمثیل ہے، اعمالہم کارآمد، راکھ پہ راکھ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ۔ روڈ کے اوپر گھروں میں آگ جلاتے ہیں نا، راکھ کٹی ہوتی ہے، اچھی خواتین جو ہیں وہ گھر میں گندگی کرنے کے بجائے اس کو اکٹھا کر کے چولہے سے نکال کے باہر رکھ دیتی۔ اب آندھی چل گئی، تیز ہوا چلی، تو اللہ فرماتے ہیں اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، سورہ رعد کی آیت پڑھ رہا ہوں، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایک دن تیز آندھی چلے اور وہ راکھ اڑنا شروع ہو جائے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، پھر وہ گھر سے نکل کر جب آندھی رکے تو دیکھیں راکھ پڑی ہوئی تھی تو راکھ نظر۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمین نہیں ہے، مسلمین والا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، شرک و کفر کے اندر مبتلا ہے، اس کی ساری عبادات جو ہے راکھ کی طرح قیامت والے دن اڑا دی جائیں گی۔ پھر آپ سورہ غاشیہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حال اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس وہ چھا جانے والی، اپنے اندر لپیٹ لینے والی وہ قیامت کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، آج کا یہ چمکدار چہرے والا مولوی صاحب، خون ٹپک رہا ہوتا ہے، کام کاج نہیں نہ کرتے، کھانے کو زیادہ ملتا ہے، مشقت ہے کوئی نہیں، پھر بڑا حسن ہے جی، بڑا رحمت ہو رہی جی مولوی صاحب کے چہرے پہ جی، نیک آدمی۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ چہرہ سیاہ ہو چکا ہو، قطع من اللیل، قرآن کہتا ہے رات کے ٹکڑے جس طرح سیاہی کے ہوتے ہیں ان کے چہرے کو سیاہ کر دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ مولوی صاحب عمل بڑے کیا کرتا تھا، تسبیح، نفل، فلاں فلاں، یہ سارے دکھاوے کے تھے نا، اندر توحید نہیں تھی، یہ شرک پہ لوگوں کو جمع کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تسلا نارن حامیہ، یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائے گا، اس کا کوئی عمل بھی کام، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی چودھری صاحب، ملک صاحب، تو نماز بھی پڑھتا ہے 5 وقت، اچھی بات ہے، اللہ نے تجھے رزق دیا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں کا
خیال بھی رکھتا ہے، لیکن اگر تو نے اپنے دعوے کو ہی سچا نہیں کیا، لا الہ کو سچا نہیں کیا، اور تو نے غیر الہ مان لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر بھی یہ خاصیت مان لی کہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کر سکتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنی قدرت کا اختیار کسی کو دیا ہی نہیں۔ اگر دیا ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کیا ہوا، تاریخ آپ کے سامنے، اتنا زخمی ہوا اللہ کا رسول، خون بہ رہا ہے، جوتوں تک پہنچ رہا ہے، کچھ اوباش جو ہیں گلے میں کپڑا ڈال کر کس رہے ہیں، اتنا کسا گیا کہ آنکھیں باہر نکلنے کو ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ذاتی اختیار دیا ہوا تھا تو وہ تو انگلی کھڑی کرتے اور سب کو تہس نہس کر دیتے۔ رسول زخمی ہو گیا لیکن کوئی وہاں قدرت اس نے نہیں دکھائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر اصبر کما، صبروں کا اس طرح صبر کر جس طرح تیرا صبر ان ساتھیوں، تیرے پیغمبر ساتھیوں کا ہو جو اولو العزم پیغمبر تھے، انہوں نے بہت بڑی ماریں کھائیں، بہت بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ تو بھائی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ نے جو کچھ، میں تو آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہا بلکہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں نے جو تقریریں کی ہیں اللہ کی کتاب سے آپ کو توحید کا درس دیا ہے، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو۔ ہم کوئی چندہ مانگنے نہیں آپ سے آئے، نہ نوٹ مانگنے آئے ہیں، نہ ووٹ مانگنے آئے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی سیاسی یہ جمگھٹا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں رہو، نہ ہمیں مال دو، نہ ہمیں کہ ہماری کو رسپیکٹ کرو، صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو، غیر الہ چھوڑ دو، یہ تفریق چھوڑ دو۔ اسلام ایک دین ہے، اس کے اندر جدا جدا فرقے نہیں ہیں۔ تو وہ دین اسلام والا جو مان جاتا ہے وہ مسلمین بن جاتا ہے، اس کا علیحدہ کوئی تعارف باقی نہیں رہتا۔ تو آج کے بعد جتنے ہمارے نام دینی دیے گئے ہیں وہ کوئی بھی ہو، بہرحال کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نام نہ لیا کرو، ہم نام نہیں لیتے، چلو یہ فرقے جتنے میں ہم ان کا نام نہیں لیتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ یہ فرقے ہیں، دین نہیں ہے۔ فرقہ انسان سے بنتا ہے، دین اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو دین اللہ کی طرف سے کون سا آیا؟ اسلام آیا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین بھی اللہ کی طرف سے، اسلام بھی اللہ کی طرف سے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے آئے وہ اس کتاب میں موجود ہے، صحیح ہے؟ تو جو اس کتاب میں موجود نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس یہی ایک نقطے کی بات ہے۔ اپنے دین کو چیک کر لو کہ کیا اللہ کی کتاب آپ کے دین کی تصدیق کر رہی ہے؟ اگر کرتی ہے تو پھر بے فکر ہو کر مانو، اگر نہیں کرتی تو آج فکر کر لو، کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا یہ جو تم اپنے نئے نئے دین اور نئے طریقے، یہ میلاد ہو رہے ہیں، یہ صلاۃ التسبیح ہو رہی ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ چلہ کشی ہو رہی ہے، اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ کہاں دلیل ہے اس کی؟ میری کتاب کی کوئی آیت پڑھو، میرے نبی کی کوئی بات یا عمل بتاؤ، تو جواب نہ بن پایا تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو مسلمین کی پہچان اور ان کی دعوت یہ ہے، کتاب اللہ، قانون، یہ پیغمبر بھی نہیں توڑ سکتا، اور کتاب اللہ پہ عمل جو ہے وہ سنت رسول، یہی دین ہے، اسی کو دین کہا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے دوست سننے والے جو بھی ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، بڑی توجہ سے یہ بات سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس پہ ضرور آج غور کریں گے آپ کہ ہمارا دین ہمیں کہاں سے ملے گا اور سچا دین ہے کیا۔ کریں گے انشاءاللہ غور، سب کریں گے نا۔ اپنے فرقہ کو بالا طاق رکھ دیں، ایک وقت کے لیے آپ فرقہ چھوڑ دیں۔ کیوں کہ فرقہ کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے، کسی بزرگ کے نام پہ ہے، کسی علاقے کے نام پہ ہے، لیکن دین اللہ کی طرف منسوب ہے۔
دین کسی مخلوق کی ایجاد نہیں ہے. تو آپ اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے دین کو چیک کرو. انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں جب ہماری نیت بن گئی کہ ہمارا دین کون سا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مانگتا ہے میں اس کو کبھی خالی نہیں بھیجتا. تو ہم مانگیں گے کہ یا اللہ صحیح دین دے، ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے موت سے پہلے پہلے میں دین صحیح دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو ابھی میں آپ کے سامنے وہ 2 آیتوں کا صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ ٹائم جو ہے منتظمین کی طرف سے جو دیا گیا ہے وہ نماز اور اس کے بعد کھانے کا ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی دعوت کے بعد لوگوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ تو ہے پیغمبروں کا. اگر پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. تیری میری نماز کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں ہے نا. تو اللہ کو اتنی نفرت ہے اس کام سے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے اعمال بھی برباد کر دے، اتنا ناراض ہوتا ہے. تو کیا ہم نے کبھی چیک کیا ہے کہ ہمارے عمل کے اندر کوئی شرک تو نہیں ہے، کوئی شراکت تو نہیں ہے، کسی قسم کا اللہ کے قانون کا کوئی متضاد تو نہیں ہے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، اپنا حکم کیا اور ان کو نبوت عطا کی. فَإِن یکفر بہا ہؤلاء. اے پیغمبر اگر یہ نہ مانے نا، سامنے والے جن کو دعوت دے رہا ہے پیغمبر، اگر وہ نہ مانے فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین. تو ہم نے تمہیں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ نہ ماننے والوں کو بھی زبردستی منواؤ. سنانا فرض ہے، منوانا فرض نہیں ہے. تو اب سن ہم نے لیا، سمعنا. اگلا کام جو ہے وہ اطعنا ہم خود کریں گے، مولوی نہیں کرے گا، ہم نے خود کرنا ہے، اطاعت ہم نے خود کرنی ہے. آگے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ. واہ مومن تیری کتنی شان ہے. اگر تو ہو مومن، مسلمین ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، فرقے باز نہ ہو، اللہ کی کتاب کے خلاف کرنے والا نہ ہو، تو لا الہ کا ایسا پکا ٹھکا ہو جائے کہ ساری دنیا تجھے قتل کرنے پہ بھی ڈٹ جائے تو قتل ہونا قبول کر لے، لیکن اللہ کے الہ ہونے میں کسی کو شریک نہ بنائے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ. سند اللہ دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی. اے پیغمبر پچھلے جو مومن گزرے ہیں، جو نبی گزرے ہیں، سب کی بات کر رہا ہے اللہ. اللہ فرماتا ہے فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی. تو میرا رسول ضرور ہے لیکن تجھے حکم دیتا ہوں کہ ان لوگوں کی ہدایت کی اتباع کر. تو رسول بھی اسی راستے پہ چلتا ہے جس طرح پہلے رسول اور مومن چلے ہیں. تو آج ہم دوسرا راستہ کیوں اختیار کریں؟ توحید والا ہی راستہ ہے نا، یہی اختیار کرنا ہے، یہی مقصد ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اگلی بات کر رہا ہوں. اے پیغمبر دعوت دے دے، بدلہ نہیں مانگنا، تنخواہ نہیں مانگنی. لوگ نے دین کو روٹیوں کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ایک کسان جوان ہوتا ہے، زمین بہاتا ہے، اس کو چلاتا ہے، جوتتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وہ 40 سال کے اندر 40 سال کی محنت سے وہ مکان نہیں بنا سکتا. مولوی کو صرف 2 سال کسی اچھی مسجد میں لگانے دو، 2 مکان بھی بنا لے گا، گاڑی بھی لے لے گا، بچوں کی شادیاں بھی کر دے گا. ایسا کون سا ہے اس کے پاس؟ کیا خزانہ ہے؟ یہی ہے کہ اس نے دین کو بیچا ہے، مال اس نے کمایا ہے، حرام حلال کا کوئی طریقہ اختیار. میرے بھائی نے حلال حرام کی جو تشریح کی ہے الحمدللہ بڑی اچھی ہے، لیکن ایک چوری کرنے والا جب حرام کھاتا ہے، بے ایمانی کرنے والا، فراڈ کرنے والا، اس سے ڈبل حرام وہ کھاتا ہے جو دین کو بیچ کر کھاتا ہے. کیونکہ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو ان آگ بھرنے والوں کے اندر جب آگ ہی ہے تو ہم نے ضرور ان کے پاس جا کے جلنا ہے. آگ کے قریب جاؤ گے تو جلو گے نا. تو کیوں نہ ہم باغ کے قریب جائیں. باغ کا معنی جنت، آگ کا معنی جلانے والی جہنم.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے یہ تہیہ کریں کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ مسلمان کون ہے اور اسلام کیا ہے، غور کریں گے۔ اس کے بعد لا الہ کا مطلب کیا ہے، بس یہی۔ جب ہم نے کہا لا الہ تو اس کا مطلب ہے سب کا انکار کر دیا، ذرے سے لے کر پہاڑ تک مخلوق میں کوئی اس صفت میں شامل نہیں ہو سکتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اگلی بات محمد الرسول اللہ، تو یہ دلیل ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ محمد الرسول اللہ کے کردار کو اپنائے گا، ٹھیک ہے۔ محمد الرسول اللہ کی تصدیق ہے کہ میں رسول مانتا ہوں، راہبر مانتا ہوں۔ اب راہبر کے پیچھے چلا جاتا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پڑھیں گے